السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ ٹھیک ہی ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل لیٹس ٹاک اباؤٹ نیور اسٹاپ ٹرائنگ فار سکسیس۔ لیکن اس سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آپ سب بھی ایڈیسن کو جانتے ہیں۔ ایک دن ایڈیسن اسکول سے گھر آیا، اپنی والدہ کو ایک خط دیا۔ وہ خط پڑھ کر والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب ایڈیسن نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ اس خط میں کیا لکھا ہے تو والدہ نے جواب دیا کہ آپ کا بچہ بہت ذہین ہے، یہ باقی بچوں کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا۔ کچھ سال بعد جب ایڈیسن نے ہزاروں کوششیں کرنے کے بعد بلب کو انوینٹ کر لیا اور مزید بہت سی اچیومنٹس حاصل کر لیں، اس وقت ایڈیسن کی والدہ حیات نہیں تھیں۔ ایک دن پرانی چیزیں دیکھتے ہوئے ایڈیسن کی نظر ایک اولڈ لیٹر پر پڑی۔ یہ وہی خط تھا جو ایڈیسن کے ٹیچرز نے بھیجا تھا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ آپ کا بچہ بہت اسٹوپڈ ہے، یہ باقی بچوں کے ساتھ پڑھ لکھ نہیں سکتا اور ہمارے پاس اس کو پڑھانے کے لیے ٹیچرز نہیں ہیں۔ ایڈیسن کی والدہ نے اس کو یہ خط چینج کر کے سنایا تھا اور اس خط نے ایڈیسن کی زندگی بدل دی۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ مسٹر بین۔ آپ مسٹر بین کو تو جانتے ہی ہیں۔ یہ وہی مسٹر بین ہیں جو کہ خاموش رہ کر اس دنیا کو ہنساتے ہیں۔ مسٹر بین کو اسپیچ ڈس آرڈر ہے اور اسی ڈس آرڈر کی وجہ سے سٹارٹنگ میں انہیں ٹی وی چینلز نے ریجیکٹ کر دیا، لیکن آج مسٹر بین کو اس دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے، صرف اس لیے کیونکہ مسٹر بین نے اپنی ریجیکشن کو ایکسکیوز نہیں بنایا اور انہوں نے ہر ریجیکشن کو ایک اپرچونٹی سمجھا۔ چارلس ڈارون، جن کو ان کے گھر والے، خاص طور پر ان کے والد، سست کہتے تھے، وہ اس چیز سے بہت مایوس ہوتے تھے کہ اس کے ٹیچرز اور اس کے گھر والے اس کو ذہانت کے معیار میں بہت کم سمجھتے ہیں۔ جب ڈارون نے پہلی دفعہ ایوولوشن پر اپنی ریسرچ پیش کی تو اس کو بہت کم اپروول ملا، لیکن اس نے کام کرنا نہیں چھوڑا اور تھیوری آف ایوولوشن پر کام کرتا رہا۔ جبکہ لوگ اس کو اسٹوپڈ اور فول کہہ رہے تھے، لیکن اس نے لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرے اور آج تھیوری آف ایوولوشن میں ڈارون کا نام نمایاں ہے۔ بات کرتے ہیں عمران خان کی۔ عمران خان کو اپنے بالنگ ایکشن کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، لیکن عمران خان نے ہمت نہ ہاری اور ایٹ دا اینڈ انہی کی لیڈرشپ میں پاکستان نے 1992 کا ورلڈ کپ جیتا۔ ابراہم لنکن، جو کہ آج ون آف دا گریٹ لیڈرز آف آور نیشن کے طور پر جانے جاتے ہیں، ان کی زندگی آسان نہیں تھی۔ انہوں نے کئی ناکام بزنس شروع کیے، 2 دفعہ بینک کرپٹ ہوئے اینڈ واز ڈیفیٹڈ ان 26 کیمپینز ہی میڈ فار پبلک آفس، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری اور آج ان کو پوری دنیا جانتی ہے۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ اسٹیفن کنگ۔ ان کی پہلی کتاب دا آئیکنک تھرلر کیری کو 30 دفعہ ریجیکشن فیس کرنا پڑی۔ وہ اس قدر مایوس ہوئے کہ انہوں نے اپنی اس کتاب کو ضائع کر کے پھینک دیا، لیکن ان کی وائف نے ان کو انکریج کیا اور انہوں نے اپنی اس کتاب کو دوبارہ ٹھیک کر کے سبمٹ کروایا اور آج اسٹیفن کنگ کی ہزاروں کتابیں پبلش ہو چکی ہیں اور وہ بیسٹ سیلنگ آتھرز کنگ آف آل ٹائم کی ڈسٹنکشن بھی وصول کر چکے ہیں۔ بات کرتے ہیں چارلی چپلن کی۔ 2 سال کی عمر میں ان کا باپ انہیں اور ان کی والدہ کو چھوڑ کر چلا گیا اور ان کو فائنینشلی سپورٹ بھی نہیں کرتا تھا۔ 7 سال کی عمر میں چارلی کو UK میں ایک ورک ہاؤس میں بھیج دیا گیا۔ 9 سال کی عمر میں جب وہ واپس آئے تو ان کی والدہ کو مینٹل اسائلم میں داخل کروا دیا گیا اور وہ اپنی وفات تک وہیں رہیں۔ اس دورانیے میں چارلی نے اپنے کمیڈک ٹیلنٹس کو انہانس کیا and became the greatest silent film actor to have ever lived. Now let's talk about Michael Jordan, who is best basketball player of all time. ان کو اپنے اسکول کی باسکٹ بال ٹیم سے نکال دیا گیا تھا، لیکن اس فیلئر نے ان کو کھیلنے سے نہیں روکا اور ایک فیمس ایڈ میں انہوں نے کہا I have missed more than 9,000 shots in my career. I have lost almost 300 games. On 26 occasions I have been entrusted to take the game-winning shot and I missed. I have failed over and over and over again in my life and that is why I succeed. امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی and I hope from now onwards you will never quit struggling for success and will keep moving on. اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔